ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس آخری حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے سوالات کے جواب کا سلسلہ جاری تھا، اس کو وہیں سے شروع کریں گے، چلیں گے قبلہ کی جانب۔ قبلہ، ہمارے پاس ایک سسٹر بطول فاطمہ نے سوال کیا تھا کہ قرآن میں جو ناسخ اور منسوخ آیات ہیں ان کو کیسے معلوم ہوگا، سائن کیا ہے، کس طرح سے اس کو پرکھا جا سکتا ہے، نمبر کیسے کیا مل سکتے ہیں؟ تو ناسخ اور منسوخ پہلے اگر میں گزارش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا کھولا جائے تاکہ پھر یہ ابہام کلیئر ہو سکے۔ جی، بہت عمدہ سوال ہے اور اس کے لیے بہت طویل وقت درکار ہے۔ مختصر ہم یہ عرض کر دیں کہ آپ کی اجازت ایک کال کا انٹرن۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی سوال کرنا تھا مولانا صاحب سے۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ مظاہر بات کر رہا ہوں لندن سے۔ مظاہر، جی 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 فرمائیے، خوش آمدید کہتے ہیں مظاہر صاحب، فرمائیے۔ جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ میں بیسیکلی آیت اللہ سستانی کی تقلید کرتا ہوں، اور جو میری مسز ہے وہ آیت اللہ خامنہ کی تقلید کرتی ہے۔ اب کیونکہ اس سال یہ کچھ ایشو ریز ہو گئے ہیں کہ ایک دن کا فرق ہے، اور اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تقلید میں یعنی آیت اللہ سستانی کی یا میری مسز آیت اللہ سستانی کی تقلید میں آنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ کار پلیز بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ اس کو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، شکریہ۔ تو قرآن کے ناسخ اور منسوخ پہ، جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکام وقتی طور پر بھیجے، پھر اس کے بعد وحی کے ذریعے سے ہی اس حکم کو اٹھا لیا گیا۔ جو حکم پہلے آیا کچھ خاص وقت کے لیے اٹھا لیا گیا، اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ اور جو آیت ریپلیس آلٹرنیٹو آئی اس کی جگہ پر کہ اس کو اٹھا دیا جائے تو اسے کہتے ہیں ناسخ۔ ناسخ کہتے ہیں اس آیت کو کہ جو پہلے والے حکم کو کہ جو وقتی طور پر تھا، وقتی طور پہ تھا، وقتی طور پر جو تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ ناسخ منسوخ کرنے کے لیے آئی، اور جو آیت منسوخ ہو گئی مطلب اس کا حکم منسوخ ہو گیا، وہ قرآن کا حصہ ضرور ہے، قرآن کی آیت ہے، نورانی آیت ہے، اس کا قرآن مجید میں وجود نورانی وجود ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے اس آیت کریمہ میں وہ منسوخ ہو گیا۔ اور جو ناسخ والی آیت ہے وہ قیامت تک کے لیے چلنے والی ہے کہ ایک دفعہ قرآن اللہ کے احکام مکمل ہو گئے، شریعت جو ہے وہ باقاعدہ منظم ہو گئی، تو اب اس کے بعد گنجائش ناسخ و منسوخ کی نہیں رہ گئی۔ تو جو آیات وقتی طور پر چند احکام کے لیے آئی تھیں ان آیتوں کو اٹھا لیا گیا تو ان کو کہا جاتا ہے منسوخ آیات ہیں، اور جو آیتیں ریپلیس ہوئی ہیں ان کو ناسخ آیات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے خود اس کے سلسلے میں خوبصورت بات سورہ بقرہ میں کی ہے۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا، کہ ہم نے کسی آیت کو منسوخ نہیں کیا مگر ایک کہ اس سے بہتر کو ہم نے بھیجا، او مثلہا، یا پھر اس کی مثل برابری کرنے والی آیت کو بھیجا۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی حکم کو دے کر کے اس حکم کو واپس لینا، پھر ایک حکم آنا کہ جو پہلے والے حکم کو منسوخ کر دے۔ اب یہ کہ قرآن مجید میں کس طرح سے ہم پتہ کریں، تو آپ کو خالی آیتوں کے پڑھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں چلتا۔ تو کس طرح پتہ چلے؟ آپ کو تفسیر پڑھنی پڑے گی، آپ کو ڈیپ میں جانا پڑے گا، اور ہر مفسر نے اس آیت کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یا ناسخ و منسوخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو پورا قرآن ہی پڑھنا پڑے گا، اس لیے تھوڑا سا نہیں، پورا سا قرآن نہیں پڑھتے جائیں گے تو ان کو تفسیر میں پتہ چلتا جائے گا۔ میں ان کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں تاکہ اگر تحقیق کرنا چاہیں، وہ مطلب مطالعہ مزید کرنا چاہیں تو مطالعہ کریں۔ قرآن مجید میں 43 ایسے سورے ہیں کہ جس میں کوئی ناسخ و منسوخ آیتیں ہیں ہی نہیں۔
43 وہ سورے ہیں کہ جن میں 43 سورے ایسے ہیں کہ جن میں ناسخ و منسوخ کا وجود نہیں ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو ناسخ و منسوخ ان میں ایک ساتھ آئی ہیں، یعنی اسی سورے کے اندر ناسخ بھی آیت ملے گی آپ کو، منسوخ بھی آیت ملے گی، اور وہ ٹوٹل سورے ہیں 31 سورے، 31 سورے کہ جن میں کچھ سوروں کے اندر ہی ناسخ بھی مل جائے گی آپ کو، منسوخ بھی مل جائے گی. اب باقی کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں تقریباً باقی جتنی صورتیں ہیں نا، 43 کو آپ مائنس کر دیں، 31 کو مائنس کر دیں، باقی جتنی صورتیں ہیں ان میں ایک جگہ پر ناسخ آئی ہے تو دوسرے کسی سورے میں منسوخ ہے، یا ایک جگہ پہ منسوخ ہے تو کسی اور سورے میں ناسخ، اسی سورے کے اندر آپ کو ناسخ نہیں ملے گا. تو اس طرح جو ہے باقی ناسخ و منسوخ کی آیات جو ہے آپ لے سکتے ہیں اور تلاش کر سکتے ہیں. آپ کے پڑھنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ناسخ و منسوخ کا میں آپ کی خدمت میں واضح طور پر یہ بات بتا رہا ہوں، سسٹر کی خدمت میں بھی، کہ آپ کا ناسخ و منسوخ آیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. عام لوگوں کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے. یہ صرف مجتہدین کے لیے ضروری ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں احکام الہی کو استنباط کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں. جو مجتہدین اجتہاد کی منزل پر ہیں ان کا جاننا ضروری ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے. عام لوگوں کا جاننا نہ ضروری ہے نہ کوئی فائدہ اس میں ان کو ملے گا. ہاں صرف معلومات میں اضافے کے لیے جسٹ ٹو کلیکٹ مور انفارمیشنز آپ مزید تفسیر میں جا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا ناسخ اور منسوخ والا بھی ہو گیا. اور جو ہے وہ مصطفیٰ صاحب نے دبئی سے کال کی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جو تشہد میں مسئلہ علی ولی اللہ کا ہے جی اس کی وضاحت کریں کہ اس پہ ان کو کافی جی ہاں اس طرح کے جو گزشتہ اسی صدی میں نئے نئے جو مسائل. ایک کال کو شامل کر لوں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا اور انکل، میں سے غیور عباس گلاسگو سے بول رہا ہوں. جناب غیور عباس صاحب خوش آمدید. آج سب سے پہلے میں آپ دونوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں رمضان کی. آپ کو مبارک. مولانا سے آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. مولانا سے آج یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں آج یہ بسوں کے اوپر اب ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے، گاڑیوں کے اندر ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے، جہازوں کے اندر ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے، اور آپ پھر روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے روزہ رکھنا سفر کے اندر. لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایک حد کے سے زیادہ سفر کرو گے تو آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. تو مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اس بات کو دیکھیں کہ آسان ہے آج کل آسان ہے سفر کرنے کے لیے، یا ہم شریعت کو دیکھیں جو کہتی ہے کہ زیادہ سفر نہیں کرو روزے رکھ کے. تو یہ میں مولانا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے. احکام الہیہ پہلے سے سیٹ ہیں. نماز پہلے سے اس کے ارکان ڈیفائنڈ ہوئی ہے، کوئی نئی چیز نماز نہیں ہے. لیکن اب نماز میں کیا پڑھا جائے، تشہد میں کیا پڑھا جائے، یہ نئے نئے کچھ مسائل جو سامنے آ رہے ہیں. ان تمام مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ مؤمنین و مومنات تقلید کسی کوالیفائڈ جامع الشرائط مرجع کی کرنا شروع کر دیں. تقلید کریں گے آپ کو لوگوں سے، ذاکروں سے، خطیبوں سے، لوکل مولویوں سے، نیم ملا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھے سیدھے اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں گے. مرجع کہتا ہے پڑھنا چاہیے تو آپ پڑھیں، مرجع کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے نہ پڑھیں، یا پڑھنا مستحب ہے تو مستحب سمجھ کے پڑھیں، اگر وہ پڑھنا مباح ہے تو مباح سمجھ کے پڑھیں، اگر واجب ہے تو واجب سمجھ کے پڑھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئے مسائل وجود میں آئے ہیں ان کا اسی وقت سدباب ہو سکے گا جب ہم تقلید کی طرف آئیں گے. تقلید بنیادی حل ہے تمام اس طرح کے مسائل کا. جی ٹھیک ہے. ہماری ایک اور بہن نے
بہن عائشہ نے جرمنی سے جی ہمیں کال کی اور کہا کہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ کی، آیا اس کو تسبیح کی صورت میں پڑھا جائے یا ایک دعا کی شکل میں پروردگار سے دعا کی جائے توبہ کی کہ بار اللہ مجھے معاف کر دے، مختلف الفاظ میں مختلف جملوں کے اندر اس طرح سے اس سے رابطہ رکھا جائے، کون سا طریقہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے؟ بعض لوگ اسے استغفار کا بہترین مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، استغفار کریں اپنی زبان میں، جو آپ کی زبان میں آپ بے تکلف ہو کر اپنے معافی ضمیر کو بیان کر سکتے ہیں، اسی میں آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اپنی زبان کے اندر۔ یہ زیادہ مؤثر ترین طریقہ ہے۔ تسبیح آپ کو سپورٹ دیتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی زبان میں بھی کریں تو کس طرح کے الفاظ چنیں کہ اس میں جو استغفار کا انداز معصومین نے بتایا ہے اور قرآن نے اس کا طریقہ بتایا، اس سے آپ کو مدد ملے گی، سپورٹ ملے گی۔ خالی تسبیح استغفار کی پھیر لینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ کو گڑ گڑا کر سنسیئرلی سیریسلی یعنی اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رابطہ کر کے کچھ آنسو بہا سکتے ہوں تو نور نور ہے، پھر اس طرح آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی ایک معنوی کیفیت کو ایجاد کرے اپنے اندر۔ جی ہاں بالکل، اپنے اندر خضوع پیدا کرے، خضوع پیدا کرے، گڑ گڑائے۔ انہی بہن کا بہن عائشہ کا ایک سوال اور ہے جی، وہ فرماتی ہیں کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں جو حاملہ ہیں ان کے لیے اسلام میں قضا، کیا وہ اسلام میں مطلب قضا روزے رکھ سکتی ہیں اور اس کا کوئی زیادہ ثواب ہے یا اس کا کیا سلسلہ ہے؟ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ان کے سوال سے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں شاید کہ جو پریگننٹ خواتین ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتی اور بعد میں جو قضا ان روزوں کی رکھتی ہیں تو کیا ان کو بھی رمضان کے مہینے کا ہی ثواب ملے گا؟ بے شک ملے گا، بلکہ دوہرا ملے گا۔ وہ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے انہیں ان کی طبیعت کی وجہ سے، ان کی موجودہ حالت کی وجہ سے روزہ واجب نہیں کیا تھا، پھر بھی اس مہینے میں آپ کو خیال آیا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، کم سے کم کھایا اور روزے کا بھی پاس و لحاظ رکھا۔ اور اس کے بعد ایک عبادت یہ بھی تو ہے نا کہ دنیا میں ایک نئی مخلوق خدا کا ذریعہ بن رہی ہیں اور ماں بن رہی ہیں کسی اللہ کے ایک بندے کی، تو اس کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے تو ثواب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سوال کیا بھائی مظاہر نے لندن سے، کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہوں اور میری وائف جو ہیں زوجہ ان کی آیت اللہ سید خامنہئی کی تقلید میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تقلید چینج کر کے سید سیستانی کی تقلید میں آنا چاہتی ہیں، طریقہ کار کیا ہے، اس کے کیا شرائط ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقلید اس طرح چینج نہیں کی جاتی اپنی سہولت کے حساب سے۔ تقلید ہوتی ہے عالم ایک دفعہ آپ کے اوپر ثابت ہو گیا کہ یہ عالم ہے، عالم سے مراد دی موسٹ نالجیبل پرسنالٹی، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اگر آپ نے اس کو ڈیفائن کیا اور آپ سمجھ کر کے ایک دفعہ ان کی آپ نے تقلید شروع کی تو ایسے ہی آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کی خاطر آپ چینج نہیں کر سکتے، مگر ایک آپ کو ایک اور چیز کا علم ہو گیا، آپ کو پتا چلا کہ جناب میں جن کو عالم سمجھتی تھی یا سمجھتا تھا اب وہ عالم نہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے عالم ہیں کہ جو ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاند کے معاملے میں مثلا حقیر سراپا تقصیر ایک طالب علم ہے، کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے میری طرف سے، لیکن چاند کے معاملے میں میں بھرپور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آیت اللہ خامنہئی عالم ہے، عالم ہے، سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ان کے پاس پوری ایک ٹیم ہے، سائنٹسٹ کی ایک ٹیم ہے، جو آسٹرولوجسٹ بھی ہیں، جو نجومی بھی ہیں ان میں اس ٹیم کے اندر، اور جو ماہرین فلکیات ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ چاند کے معاملے میں کہ کل پہلا ہے کہ نہیں ہے، پہلا دن ہے کہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ خامنہئی سے بہتر، میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، پھر میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں، کسی اور پر بات نہ تھوپنا ہمیں آتا ہے نہ تھوپنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں عالم کون ہے؟ آیت اللہ خامنہئی مثلا۔ اگر ثابت ہو گیا
کہ ان کی وائف جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی کی تقلید میں ہے اور ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ البتہ آیت اللہ خامنئی کے اس معاملے میں عالم ہونے کے لحاظ سے تقلید اپنی چینج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور سوال تھا غیور عباس صاحب کا، گلاسگو سے، کہتے ہیں کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہر جگہ جو ہے وہ ایئر کنڈیشن ہے، بسوں میں اور جو ہے وہ ٹیکسیوں میں، تو ہوائی جہازوں میں، تو پھر یہ تو روزے بہت آسان ہو گئے اور جو شریعت بیان کرتی ہے، تو پھر آپ روزہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو آیا ہم شریعت کو دیکھیں یا ان سہولتوں کو دیکھیں کہ یا کثیر السفر ہونے کو دیکھیں کہ اس میں تو آرام دہ ہے، اور یہ کیونکہ شریعت تو کہہ رہی ہے کہ شریعت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کا واحد سبب روزے کے نہ رکھنے کا سفر میں یہ ہے کہ سفر کی تھکان ہے۔ اگر یہ کہا جاتا نا کہ سفر میں روزہ نہ رکھو اس لیے کہ سفر میں تم تھک جاؤ گے، یہ واحد ریزن ہوتا تو آپ کہتے کہ اب تو میں نہیں تھکتا ہوں سفر میں لہٰذا میں روزہ رکھوں گا، وہ بات سامنے سمجھ میں آتی۔ لیکن شریعت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تھکان کی وجہ سے ہم سفر میں روزے کو منع کرتے ہیں۔ قرآن کی واضح آیت ہے، شریعت کا حکم ہے کہ سفر میں ہو تو سفر کے دوران روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن غیور عباس کے علم میں بھی اضافے کے لیے میں کہہ دوں، شاید کہنے میں انہوں نے مسٹیک کی ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ نے سفر کرنے سے نہیں روکا ہے، سفر میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ سفر ہے، ایمرجنسی ہے تو جانا پڑے گا۔ ورنہ میں تو ہر دن سفر میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، ایسا نہیں ہے۔ روزے میں آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن اگر 10 دن سے کم کا سفر ہے اور آپ کثیر سفر بھی نہیں ہے اور زوال سے پہلے بھی سفر کریں، یہ ساری کنڈیشنیں ہیں، تب آپ کا سفر میں روزہ نہیں ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ کو اس کی قضا رکھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، جناب دخلی صاحب، آپ کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ قبلہ ایک چھوٹا سا سوال ابھی تقلید کا ہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے آیت اللہ خوئی کی تقلید کی تھی تو وہ اب دنیا میں نہیں رہے جی، تو اب تقلید کو بدلنا ہو یا آیت اللہ سستانی یا آیت اللہ خامنئی کی تقلید کرنی ہو تو پھر اس کو کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیونکہ آیت اللہ خوئی تو اب نہیں ہے دنیا میں؟ جی ہاں، اس کا ذرا بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی ہاں، میں نے ایک پہلو بتایا تھا، دوسرا پہلو یہی ہے، ہمارے نقوی صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں، تقلید کب آپ چینج کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، اگر عالم کوئی اور ثابت ہو جائے آپ چینج کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، خدا نخواستہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ فاسق ہو گیا، نعوذ باللہ، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، منحرف ہو گیا، دین سے نکل گیا، عقائد اس کے خراب ہو گئے، یا عمل میں وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، پھر آپ کو تقلید فوراً چینج کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر وہ پاگل ہو گیا، نیک ہے سب کچھ ہے لیکن آخری دنوں میں نعوذ باللہ جو ہے وہ جنون اور پاگل پن کا شکار ہو گیا، تو آپ کو تقلید چینج کرنی ہوگی۔ نمبر 4، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہی ہو گیا، مر ہی گیا، اس دنیا سے ہی نہیں چلا گیا ہے، تو پھر آپ کو تقلید چینج کریں۔ مثلا آغا خوئی کی تقلید میں جو تھے یا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید میں جو میں خود بھی تھا، تو ان کے بعد 2 راستے ہیں۔ آپ موجودہ زندہ مجتہد جامع شرائط عالم کی اجازت سے اپنے گزشتہ مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی بھی رہ سکتے ہیں اور نئے مسائل میں اسی عالم کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں، یا سرے سے تقلید کو مائگریٹ کر کے آپ کسی عالم جو زندہ ہے اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کا طریقہ مطلب کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ آپ نیت کریں گے، اور کیا کریں گے؟ تقلید میں صرف نیت ہی کریں گے، آپ کو کچھ اور خرچہ کرنا نہیں ہوتا۔ خرچہ کرنے والے ہوتے تو شاید کوئی ایک بھی تقلید نہ کرتا، لوگ جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ تقلید اچھا خرچہ بھی کرنا ہے، اچھا اب کوئی جیسے وہ عالم کون ہے، پرنس کو لے جا کے دیتے ہیں لوگ کہ بھائی کمائی میں لے جا کے دو، یہ کر کے دو۔ تقلید کے لیے مرجع یہ نہیں بیٹھایا ہوا ہے کہ میری تقلید کرنا تو مجھے لا کے پیسے دو۔ خمس کا جو وجوب ہے وہ تو واجب ہے، چاہے آپ تقلید نہ کریں یا تقلید کریں، آپ کے اوپر تو خمس واجب ہے، لیکن تقلید کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، آپ کو صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم کی گواہی پر کیسے لیں؟ اب بعض جو فی زمانہ لوگ ملتے ہیں تو اس میں کوئی مومن کامل مطلب مل جائے بڑی بات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو دیکھیں مجتہدین موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت صرف 2 ہی مراکز ہیں کہ جہاں پر
मुज्तहिदीन तैयार होते हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। शाम नहीं कोई आप समझे कि वाशिंगटन डीसी से कोई मुज्तहिद बन के आएगा या लंदन से जो है तैयार होकर जाएगा, तो ये ख्याल खामी है। ठीक है, मुज्तहिद जो जामे शरायत होगा, आलम होगा, उसको आप या तो नजफ में देखेंगे या आपको कुम में देखना होगा, तो ही तो हमारे पास मरकज़ है। कुम के जो मुज्तहिदीन हैं वो अगर तस्दीक करते हैं किसी के लिए कि फ़लाँ हमारे नज़दीक आलम है, तो आपको उनकी बात पर भरोसा करके उनकी तकलीद शुरू करनी है। या नजफ़ के उलमा कहते हैं, मुज्तहिदीन कहते हैं कि फ़लाँ आलम है, तो आप उनकी तकलीद पर, कोई भी नहीं रह गया तो दो आदिल आलिम जो समझते हैं कि कौन आलम है कौन नहीं है, उनकी गवाही पर भी आप तकलीद शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है कि अच्छा तकलीद ही करनी है, तो हम अपनी मर्जी की करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे मसाइल को हल करके देने वाला है, चाहे वो पाकिस्तान में किसी गुजरात के अंदर बैठा हुआ कोई हो, या फिर लंदन में कोई बैठा हुआ हो, या किसी और जगह पर जो है वो शाम में कोई बैठा हुआ हो, इस तरह हम इस तरह ढूंढते फिरेंगे तो इस तरह हमें मुज्तहिद या मर्जा नहीं मिलेगा। आपको मर्जा अगर चाहिए तकलीद के लिए, तो या तो आपको कौम की तरफ रुजू करना होगा, कौम के मुज्तहिदीन की स्टेटमेंट्स देखने पड़ेंगे, या फिर आप सीधे सीधे नजफ में देखना होगा कि वहाँ पर कौन मर्जा है, कौन जो है आलम है, कि हम उनकी तकलीद करें। ठीक है, ये तो थे सारे सवालात बहुत खूबसूरत, और बिल्कुल जो है हमारे पास अब दामन वक्त में टाइम बहुत कम रह गया, कोई 4-5 मिनट है, तो मैं चाहूँगा जो मग़फ़िरत के हवाले से प्रोग्राम को समराइज़ किया जाए ताकि हम इख्तिताम की तरफ। मुख्तसर गुफ्तगू मग़फ़िरत के लिए यही है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के इन 10 दिनों की बरकत से भरपूर इस्तिफ़ादा करके इस्तिग़फ़ार के मसले को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ दें, और इस्तिग़फ़ार रोज़ाना जितनी दफ़ा मुमकिन हो, ख़ासकर इन 10 दिनों में हम करते चले जाएं। खाली ज़बानी नहीं, तस्बीह नहीं कि कह दिया अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जबकि दिल कहीं और है, दिमाग का बरकरार रखें, राबिता कायम करें, चाहे वो चंद मिनट के लिए ही क्यों ना हो। तन्हाई खलवत बेहतरीन जगह है, बेहतरीन मौका है जहां आप अकेले में अपने परवरदिगार से राज़ो नियाज करें। एक बात का ख्याल रखें, गुनाह अपने दूसरे बंदों के सामने डिस्क्लोज ना करें। ये भी कितना करीम है परवरदिगार, वो नहीं चाहता कि खुद हम अपने हाथों से अपनी इज्जत को पामाल करें। वो कितना मेहरबान है, वो कहता है भाई तुमने गुनाह किया ना, मुझसे मांगो ना, मुझे बताओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लोगों को बताओगे, लोग उसका एडवांटेज लेंगे, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं, तुम्हारी इज्जत उछाल सकते हैं, तुम्हारी पगड़ियां उछाली जा सकती हैं, तुम्हें बहुत कुछ लोग तकलीफ दे सकते हैं। लोगों को कह के मजीद गुनहगार ना बनो, बल्कि गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि हम अपने गुनाह का किसी बंदे के सामने इजहार करें, जिक्र न करें, क्योंकि उसमें ये भी कहा जाता है ना कि फिर उसको हम एक तरह से एक गवाह भी बना रहे हैं, गुनाह के ऊपर हम गवाह भी बना रहे हैं। जी हाँ, रोज़े महशर अगर उसने गवाही दे दी तो वो ये भी एक मसला पैदा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही, और नाज़रीन आप सुन रहे थे और आपने सवालात किए, और जो हम अभी कॉल्स नहीं ले पाए हैं और उन सवालों के जवाब हम मतलब वो सवाल लेने से कासिर रहे हैं उन कॉल्स के ज़रिए, तो कल जो है वो कीजिए सवाल में 8 से 10 क़िबला दोबारा इंशाअल्लाह मौजूद होंगे, तो आप उनसे जो है वो सवालात कर सकते हैं और उनसे अगर टाइम है 2-4 मिनट, तो मैं आखिर में हुस्न इख्तिताम के तौर पर चाहूँगा कि एक हदीस बयान कर दूं कि जो हमारे लिए नूरानियत का सबब बने, और इस नीयत से कि इस पर मैं भी अमल करूं और हमारे नाजरीन जो है वो भी सुनने के बाद कोशिश करें कि अमल करें। ये हदीस कंजुल फ़वाइद किताब है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 11 में हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपने फरमाया कि औसानी रब्बी बेसबईन, 7 चीज़ों की अल्लाह ने मुझसे सिफारिश की है कि मैं करूं। 7 चीज़ें। पहली क्या चीज़ है? बिल इखलास फिस सिर्र वल अलानिया, छुप कर या खुले आम इखलास के साथ में काम करूं, खालिस करूं नीयत को, खुलूस नीयत के साथ। दूसरी चीज़ क्या है? वह अनाफु अमन दलमी, जिसने मुझ पर जुल्म किया उसको मैं माफ़ कर दिया करूं। बहुत बड़ी बात है, माफ़ कर देना
انتقام لینا نہیں، بدلہ نہیں لینا. بدلہ میں نے عرض کیا نا ابتدا میں بھی کہ سنگدل لوگ، شیطان صفت لوگ لیتے ہیں بدلہ. خاص کر اپنی جو معاشرے کی زندگی ہے، مسلمانوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں، مومنین کے اندر کی بات کر رہا ہوں. نہ یہ کہ کفار اور مشرکین اور دہشت گردوں سے بھی آپ جو ہے نا یہی کریں کہ آپ معاف کرتے جائیں، وہ تو پھر آپ کو مارتے جائیں گے. ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو معاشرے میں ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے مومنین مومنات کے ساتھ، ان کے لیے ان اعفو عمن ظلمنی، جس نے مجھ پر ظلم کیا میں اس کو معاف کر دوں. یہ 2 وصیتیں ہوں گی اللہ کی جانب سے. تیسری وَأُعْطَى مَنْ حَرَمَنِي، وَأُعْطِي مَنْ حَرَمَنِي، جس نے مجھے محروم رکھا میں اس کو عطا کروں. تو نے فلاں ٹائم پہ میری مشکل کے ٹائم پہ نہیں دیا، لیکن اب تمہاری مشکل آئی ہے میں دیتا ہوں. یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم نے نہیں دیا تو میں بھی نہیں دوں گا، نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں دوں گا. یہ نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ ان 7 چیزوں کو تم ضرور پریکٹس میں رکھنا. یہ کتنی ہو گئی چیزیں؟ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، رشتہ داروں میں جس نے مجھے قطع رحمی کی ہے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں. سبحان اللہ. وہ جب میں بیمار تھا نہیں آیا، میں اس کے بیمار ہونے پر جاؤں. وہ مشکل کے وقت میرے گھر نہیں آیا، میں اس کے گھر جاؤں. وہ عیادت کے لیے نہیں آیا، میں وہ مدد کے لیے نہیں آیا، میں مدد کے لیے جاؤں. وہ میری شادی میں نہیں آیا، میرے بچوں کی شادی میں نہیں آیا، میں اس کی شادی میں جاؤں. یہ ہے صلہ رحمی کا طریقہ. وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور پھر یہ جو ہے جلدی جلدی کر رہا ہوں، آخری یہ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ خاموش رہوں. تو خاموشی میں فضول واہیات چیزوں کو اپنے دماغ میں نہ لاؤں، بلکہ اللہ کی قدرت پر، اس کے تمام عظمتوں پر فکر کروں. فکر کو میں خاموشی میں اپنا لوں. اور آخری 7ویں چیز وَنَظَرِ عِبْرَةٍ، اور میں نہ دیکھوں کسی چیز کو جب تک کہ دیکھوں تو اس سے عبرت بھی حاصل کروں. یہ 7 چیزیں ہیں. کاش کہ ہم اس حدیث کو اپنا لیں، اور امید ہے کہ ہم اپنا کر کے کوشش کریں اپنی زندگی میں اس پر عملی جامہ پہنا ہے، اور یقیناً ہم کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو رہی، اور دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی مزید، کیونکہ یہ ایسی بہاریں ہیں رمضان المبارک کی کہ اس پہ گفتگو ہوتی رہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہرحال مگر دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اس پروگرام کو دیا. اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کل سحر میں جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. جب تک کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.